الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات دیجیے ماہ مبارک رمضان کے آغاز سے سلسلہ گفتگو اس آیہ کریمہ کے ارد گرد جاری ہے جس کی تلاوت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کی ہے، جس میں پروردگار عالم نے ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال کو انجام دینے والے سارے لوگوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہوں اور چاہے وہ عورتیں ہوں، دو وعدے کیے ہیں۔ ایک وعدہ ہے ان کو حیات طیبہ دینے کا، پاک و پاکیزہ زندگی عطا کرنے کا، ان کے فکر، ان کا ذہن، ان کی سوچ، ان کی زندگی، ان کے اعمال، ہر چیز میں طہارت آئے گی، پاکیزگی آئے گی۔ جتنا جتنا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا اور ایمان کے مضبوطی کے نتیجے میں جتنا انسان کی زندگی میں اچھے کام بڑھتے جائیں گے، اللہ کہہ رہا ہے اس کے نتیجے میں اسے طہارت ملے گی، حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ جہاں جہاں انسانی زندگی میں اصل لفظ طیب جو ہے وہ لفظ خبیث کے مقابلے میں ہے۔ اردو میں تو خبیث تھوڑا الگ معنوں میں بولا جانے لگا ہے، لیکن عربی میں لفظ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، خبیث لفظ طیب کے سامنے ہے۔ دو طرح کی چیزیں ہیں، ہم ان کے لیے اردو میں مختلف الفاظ بولتے ہیں۔ اچھا اور برا، صاف ستھرا اور گندا، جس چیز کو دیکھ کے طبیعت کراہت محسوس کرے، طبیعت کو بری لگے، ناگوار گزرے، ایسی ہر چیز کو عربی میں خبیث کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو خبیث خالی اس انسان کو کہتے ہیں جو نفس کا برا ہو۔ قرآن مجید میں یہ لفظ انسانوں کے لیے بھی آیا ہے۔ اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ کون مرد کیسی عورتوں کے لیے ہیں، کن کا ساتھ بنتا ہے، تو اس میں فرمایا ہے کہ طیبین بالطیبات، یا طیبات طیبین، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں لگا، مجھے اس کو کلمات نہیں دہرانا چاہیے، کہ پاک و پاکیزہ مرد پاک و پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک و پاکیزہ عورتیں پاک و پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ مرد تو ناراض نہیں ہوگا، کہیں میری بہنیں ناراض ہو جائیں، قرآن مجید کا لفظ ہے بہرحال، الخبیثون للخبیثات۔ ایک جگہ میں ہمارے امتیاز صاحب یہاں تشریف فرما ہے، میں نے جو
ملک سے باہر نکلنا شروع کیا تو سب سے پہلے نوسکھیا تھا تو انہیں کے یہاں گیا تھا. جو یہ نیا نیا بیل، میں دیہات کا رہنے والا ہوں، آپ کیا جانے یہ ہل بیل، کراچی اور لاہور کے رہنے والے سب اگر ہل بیل جانتے ہیں تو جو کھیت میں بیل چلتے تھے پہلے کھیت جوتنے کے لیے، اب تو ٹریکٹر چلتے ہیں. تو جو نیا نیا بیل ہوتا ہے جب اسے پالا جاتا ہے، جب جوان ہو جاتا ہے تو اسے کھیت میں چلنا سکھایا جاتا ہے، جیسے گھوڑے کو سانگے میں چلنا سکھایا جاتا ہے. تو جب اس کے کندھے پر، اب بیل کہیں کھیت میں چلتے ہوئے دیکھے ہیں کہ نہیں؟ تصویروں میں تو دیکھے ہوں گے گوگل پہ، اب جا کے دیکھ لیجیے گا. نہیں، بچے جو بیٹھے ہیں میرے سوچیں کہ ہل بیل کیا کر رہے ہیں مولانا، یہ تو ٹریکٹر بھی شاید نہ دیکھا انہوں نے، یہ تو خالی اس کے نتائج جانتے ہیں. ہم سے کہا جاتا تھا پانی پلاؤ تو ہم جاتے تھے کنویں پہ، یہ جاتے ہیں فریج پہ، انہیں پتہ ہی نہیں کہ پانی کنویں سے نکل کے آتا ہے. تو جو نیا نیا بیل جوتا جاتا ہے اسے جوتنا کہتے ہیں، ہل کھیت میں ہل چلانے کو. اور جو بیل کو، دو بیل چلتے ہیں ایک ساتھ تو ان کے کندھے پر ایک لکڑی کا ایک چیز رکھی جاتی ہے، اسے جوا کہتے ہیں اردو میں. تو وہ جوا جب رکھا جاتا ہے تو بھڑکتے ہیں، اس لیے کہ ابھی تک تو آزاد تھے، قید ہوئے تو تھوڑا ان کو شروع میں ٹرین کرنا پڑتا ہے. تو جیسے نئے بیل کھیت میں جوتے جاتے ہیں، ویسے ہی پہلی مرتبہ میرے کاندھے پہ جو تبلیغ کا جوا رکھا گیا تھا تو میں لاس اینجلس گیا تھا. اب یہ وہاں کے لوگوں کا قدردانی ہے کہ میں ان کے درمیان برسوں تک جاتا رہا. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بات نکلی کہ میں نے وہاں سورہ یہ جو 4 قل کہلاتے ہیں، معوذتین ہیں ان میں سے 2، ہم لوگ معوذتین کہہ دیتے ہیں، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق. اس میں دونوں میں اللہ سے پناہ مانگی ہے. تو یہ دونوں سورے کہلاتے ہیں معوذتین. معوذتین نہ پڑھیے گا اسے، یہ لفظ تعویذ سے نکلا ہے، اور تعویذ کہتے ہیں پناہ لینے کی جگہ، لینے کو گلے میں ڈالنے والی چیز کو نہیں کہتے ہیں. یہ اردو میں ہے، تبدیلیاں ہیں. تو بہرحال اس میں پڑھ رہا تھا تو اس میں کہیں تذکرہ آیا ہوگا تو میں نے قرآن مجید کے سوروں کا ترجمہ کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. پروردگار میں پناہ لیتا ہوں، قل اعوذ برب الفلق، پناہ لیتا ہوں اس اللہ کی بارگاہ میں جو صبح کا شگافتہ کرنے والا اور اس کا رب ہے. اب کاہے سے پناہ لیتا ہوں؟ اس میں ایک چیز گنائی ہے، قرآن مجید نے گنائی ہے، من شر النفاثات فی العقد. عقد، اب عقدہ کی جمع ہے، پلورل ہے، عقدہ گرہ کو کہتے ہیں. نفاثات نفس سے ہے، سین سے نہیں، سے ہے آخر میں، پھونکنے کو کہتے ہیں. اس کا ترجمہ ہوگا کہ گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی جادوگری کرنے والی عورتیں. اس وقت یہ زیادہ رواج تھا جب قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور اب بھی عورتوں میں یہ سب زیادہ ہے. اور میں اپنی بہنوں سے بار بار کہتا ہوں، 2-4 اس وقت بھی ہوں گی پردے کے پیچھے، کہ دھوکے میں نہ آئیں. جادو یا سحر اس کی حقیقت سے انکار نہیں ہے، قرآن مجید اس کا اقرار کر رہا، لیکن جتنا اس وقت اس کا جال پھیلایا گیا ہے وہ سب جھوٹ ہے، وہ سب دھوکا ہے. ان کے چکروں میں نہ جائیں. نہ کوئی کالا جادو کرتا ہے آپ کے اوپر، اور نہ کسی کو اتروانے کی ضرورت ہے اس کو جا کے کہیں. یہ سب دھوکے، ان سے بچ کے رہیے. اور اگر آپ کو کہیں ذرا سے بھی شبہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ نے یہ 2 بڑی ڈھالیں آپ کے حوالے کر دی ہیں، ایک قل اعوذ برب الناس اور ایک قل اعوذ برب الفلق. اس کی تلاوت کیجئے. اور ہر طرح کی برا اگر کوئی آپ کے لیے خدا نہ خواستہ کسی نے کیا، بہت جلدی ہم اس کے قائل ہو جاتے ہیں. مذہب کے یقینی احکام کے بڑی مشکل سے قائل ہوتے ہیں، اور ایسی باتیں ہوا میں اڑتی ہوئی مل جائیں تو فوراً قائل ہو جائیں گے. ارے صاحب ان کیا لونگ نکلی؟ ارے بھائی لونگ کہیں گر گئی ہوگی، پان کھاتے ہیں ہمارے گھر والے، کیلیں نکلی ہیں، بال نکلے ہیں، یہ سب گھروں کے اندر کی چیزیں ہیں، نکلیں گی. اب وہ جادو ہو رہا، ٹونا ہو رہا، یہ ہو رہا ہے. تو بہرحال جو میں نے وہ آیت کا ترجمہ کر دیا تو ایک خاتون تھی، بہت بری طرح بگڑ گئیں. اسی وقت پردے کے پیچھے سے ان کے بگڑنے کی آواز آئی، اور بعد میں مجھے خبر سننے کو ملی کہ انگریزی میں مجھ پہ ناراض ہو رہی کہ ہاؤ ڈیئر، ان کی ہمت کیسے ہو رہی کہ عورتوں کو کہہ رہے ہیں. تو ان کو کسی ایک مومنہ نے اتفاق سے، خاتون جو تھی یہ نسلوں والی مومنہ تھی، اور اس مومنہ نے جو وہی مومنہ ہوئی ہے، یعنی جو کرسچن تھی اور مومنہ ہو گئی، اس نے انہیں سمجھایا کہ بھائی یہ خود نہیں کہہ رہا بیچارہ، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. تو کہیں کہیں کوئی چیز، خرابیاں ہم دونوں میں ہیں، انسانوں میں ہیں، مردوں میں بھی ہیں، عورتوں میں بھی ہیں.
لیکن کچھ خوبیاں عورتوں میں آسانی سے زیادہ ہوتی ہیں، مردوں کو کم ہوتی ہیں۔ ایک موضوع ہے، میں اس سے سمیٹ کر لاؤں تو قابل گفتگو بات ہے کہ کچھ خوبیوں میں مرد آگے ہوں گے، عورتیں پیچھے ہوں گی، کچھ خوبیوں میں عورتیں آگے ہوں گی، مرد پیچھے ہوں گے، اسی طرح سے کچھ خرابیوں میں مرد پیچھے ہوتے ہیں، اچھا پہلے الٹا کہہ لو اس کا، کچھ خرابیوں میں عورتیں پیچھے ہوتی ہیں، مرد آگے ہوتے ہیں، حالانکہ آگے ہوگے بھی پیچھے ہی ہوتے ہیں بیچارے، آگے کیے جاتے ہیں تو آگے ہوتے ہیں۔ خیر، اللہ نے ہم سب کو صاحب ایمان بنایا ہے تو ہمارے درمیان تفاوت ہے ایمان میں بھی اور صلاحیتوں میں بھی، اور صلاحیتوں کی بنیاد پر کچھ میں نیکیوں کی صلاح، اللہ نے ساری اس نظام کو، اس سوسائٹی کو چلانے کے لیے رکھا۔ ایک دوسرے سے میں نے کسی دن کہا تھا کہ مستغنی نہ ہونے پاؤ، انگلش میں کیا کہیں گے مستغنی کو بھائی؟ سیلف سفیشینٹ، سیلف سفیشینٹ نہ ہونے پائے ان میں سے کوئی ایک سیلف سفیشینٹ جس دن اپنے کو محسوس کرے گا اسی دن سے انسانیت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس انسانیت کو زمین پہ رہنا ہے تو ان دونوں کو مل کے زندگی بسر کرنا ہے۔ تو بعد میں بات نکلتی ہے، مگر میں جملے اس لیے کہتا رہتا ہوں کہ میں اپنے بہنوں کے دماغ میں خاص کر کے پھر ڈالنا چاہتا ہوں کہ آج جو مغرب سے ایک وبا آئی ہے تہذیب و تمدن اور کلچر کے نام پر کہ ہم اکیلے زندگی بسر کر سکتے ہیں، ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں، اپنے قدموں پہ آپ پہلے بھی کھڑی تھی، اب بھی کھڑی ہیں، مگر نہ اکیلا مرد اکیلے اپنے قدموں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ اکیلی عورت اپنے قدموں پہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ جب قدم کمزور ہوتے ہیں تو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی کمزوری کے وقت پر مرد عورت کا سہارا بنتا ہے اور عورت مرد کا سہارا بنتا ہے۔ خیر، تو بات نکلی، تو بات کہاں سے شروع کی تھی میں نے کہ خواتین اور مرد دونوں کو اللہ نے برابر کا موقع دیا، صاحب ایمان اور عمل ہیں۔ آپ میں بات جاتی گئی، میں سورہ نفاسات پہ آیا اور اس سب پہ گیا، تو واپس آتا ہوں تاکہ بات کہہ سکوں جو آج کہنے کے لیے حاضر ہوا کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ مرد ہو چاہے عورت ہو، صاحب ایمان و عمل ہوگا تو اس کی زندگی میں دو نتیجے نکلیں گے، ایک پاکیزہ زندگی ملے گی، اور لفظ طیب ہے لفظ خبیث کے مقابلے میں۔ خبیث وہ جو خالی نفس کا خبیث نہیں، گندا برا جس کو انسان کی طبیعت اس کو خراب محسوس کرے، اب میں اسے اچھا یا برا کہہ لوں، یا پاک اور نجس کہہ لوں، یا طیب اور خبیث کہہ لوں، اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے مختلف لفظوں کا استعمال کرنا، پاک اور نجس کا لفظ مثلا استعمال کر لوں، اچھے برے کا لفظ استعمال کر لوں، تو میرے عزیزو جہاں جہاں خباثت کا تصور آ سکتا ہے وہاں انسان وعدہ کر رہا اللہ کہ تمہارے اندر وہ خباثت نہیں آئے گی، تم طیب رہو گے، ایمان اور عمل صالح ہوگا تو تمہاری فکر بھی پاک ہوگی، گندی نہیں ہوگی، تمہاری سوچ بھی پاک ہوگی، گندے نہیں ہوگی، تمہارے خیالات بھی پاک ہوں گے، گندے نہیں ہوں گے، تمہارے اعمال بھی، تمہارا نفس بھی، تمہاری روح بھی، تمہارا دل بھی، تمہاری زندگی بھی، سب چیزیں پاک ہوتی چلی جائیں گی جتنا جتنا تمہاری زندگی میں ایمان اور عمل صالح اپنے اثرات کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اب جو وقت ہے اس کے درمیان میں جو آج آپ کی خدمت میں ایک بات کہنے کے لیے حاضر ہوا تھا وہ کہنا چاہتے ہوں، صلوات بھیج دینا۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے۔ میرے عزیزوں، میں آپ حضرات کی خدمت میں شروع سے بار بار یہ بات کہی ہے کہ ایمان کی ایک بہت کم ترین منزل ہے، اور ایک روایت میں نے پڑھی تھی چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کہ کم سے کم ایمان یہ ہے کہ آدمی میں اتنی زندگی ہو کہ نیکی کرے تو خوشی کا احساس ہو، اور کوئی غلطی کرے، کوئی خطا کرے، اللہ کی کوئی نافرمانی کرے، کوئی گناہ کرے تو اسے شرمندگی کی اور پشیمانی کا احساس ہو۔ کم سے کم اتنا ہے تو انسان کے پاس ایمان ہے۔ اور اگر بے حسی سے بدل گئی زندگی کہ خطائیں کر کے بے حسی جو ہماری زندگی میں ہے، تمام گناہوں میں نہ صحیح لیکن بہت سی چیزیں جہاں ہم بے حسی کا شکار ہو گئے ہیں، ہم غلطی دہراتے رہتے اور ہمیں خیال بھی نہیں آتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور اس میں خاص کر کے زبان ہے۔ اگر زبان پہ ہم کنٹرول کریں اپنے تو بہت بڑی تعداد میں گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال کم سے کم ایمان یہ ہے، اور اعلیٰ ترین ایمان اس کی منزلیں وہ میں نے آپ کے سامنے نمونے پیش کیے۔ جناب سلمان فارسی کا کردار ہے، منا اہل البیت کی سند تک پہنچ گئے۔ اس کے علاوہ ایمان کی اعلیٰ ترین منزلیں ہیں، تو اس میں جو روایات محمد و آل محمد علیہ السلام کا خلاصہ ہے اور جسٹ ہے،
وہ اعلیٰ ترین ایمان کی صفتیں بیان کی ہیں معصومین علیہ السلام میں، اور اس میں 3 چیزیں توجہ دیں گے، چونکہ اب لفظ درس بولا ہی جا رہا ہے اور درس سے ایک مجھے سکون بھی مل رہا ہے. دیکھیے اسکول میں جب بچوں، جو پرائمری اسکول ہوتا ہے 1st 2nd 3rd والا، تو بچوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ بہت ہوتی ہے. پھر جتنا کلاس اوپر جاتا ہے گھٹتی جاتی ہے. تو کیوں گھٹتی ہے؟ لیول ہائر ہو گیا یا وہ فیل ہو رہے ہیں، چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، آخر میں تھوڑے لوگ بچتے ہیں. یہ ہے دنیاوی تعلیم کا نظام. لیکن دینی تعلیم میں حوزہ علمیہ قم اور حوزہ علمیہ نجف میں وہاں استاد اوپن، کل کلاس وہ نہیں ہوتے کہ کالج میں نوکر ہیں اور یہاں اسٹوڈنٹ اس کالج میں رجسٹرڈ ہیں تو آگے پڑھیں. حوزے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہر سبجیکٹ کے، ہر کتاب کے لاتعداد استاد درس دے رہے ہیں الگ الگ جگہوں پہ. اسٹوڈنٹ کو اختیار ہے کہ وہ ان میں سے ان کے پاس بیٹھ کے پڑھا، 2 دن ان کے پاس پڑھا، 2 دن ان کے پاس پڑھا. اب اسے لگا کہ یہ مجھے سوٹ کر رہے ہیں، ان کے پاس رک گیا. تو ایک ہی کتاب کے پڑھانے والے استاد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس 10 شاگرد بیٹھے ہیں خالی، اور اسی کتاب کے پڑھانے والے استاد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس 1000 شاگرد بیٹھے ہیں. تو کیوں ہوتا ہے؟ استاد کی کوالٹی پر ہوتا ہے. تو دنیاوی تعلیم میں شاگرد کی کوالٹی گھٹتی ہے تو اسٹوڈنٹ گھٹتے ہیں، اور دینی تعلیم میں استاد کی کوالٹی گھٹتی ہے تو شاگرد گھٹتے ہیں. یہاں دین کا درس ہو رہا ہے اور شاگرد گھٹ گئے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد والا. 3 صفتیں ہیں کمال ایمان کی. ایسی باتیں ہمارے کم سے کم علم میں رہنا چاہیے تاکہ ہم ان اونچائیوں، آدمی کہے کہ مولانا ان اونچائیوں کو دیکھنے سے فائدہ کیا ہے؟ اب اونچائیاں دیکھیں گے بھی نہیں تو جانے کا تصور بھی نہیں کریں گے. لہذا کم سے کم علم میں رہنا چاہیے. 3 صفتیں ہیں کمال ایمان کی. میں ذرا اردو بول رہا ہوں جو آپ سب سمجھ لیں گے، اس لیے کہ میرے سامنے الحمدللہ جتنے تشریف فرما ہیں وہ سب بافہم ہیں اور اردو سمجھنے والے، حتیٰ کہ میرے بچے بھی بیٹھے ہیں، یہ ماشاءاللہ اس طرح سنتے لگتا ہے میری ہر بات کو سمجھ رہے ہیں. ماشاءاللہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. 3 صفتیں بار بار روایات میں آئی ہیں. ایک دن میں نے اس میں سے ایک سلسلے میں گفتگو کی تھی، تفویض الامر الی اللہ. اپنی زندگی کے تمام معاملات کو پوری طرح سے اللہ کے حوالے کر دینا. تو جانے تیرا کام جانے. ایک تو یہ، اس پر تھوڑی سی گفتگو کی تھی میں نے. حوالے کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں. حوالے کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی کر کے نتیجے کے لیے پریشان نہ ہو، اس کے معاملے میں اس کے حوالے کریں، اپنی ڈیوٹی کریں. تفویض امر اللہ ایک موضوع بحث ہے، اس وقت نہیں کروں گا اس پر بحث، لیکن اس کا مطلب خلاصہ کلام یہ کہہ رہا ہوں. کوئی یہ نہ کہے مولانا کہہ رہے ہیں حوالے کر دو تو روزی حوالے کی، کل سے جاب پہ نہیں جانا. بچوں کی تعلیم حوالے کی، کل سے بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا، یہ مطلب نہیں ہے. حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں، نتیجے کے لیے اللہ کے حوالے کریں. اب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور جیسے جو صاحبان معرفت علماء گزرے ہمارے اور جس وقت بھی ہیں، وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ تم چاہے نتیجہ حاصل کر سکو چاہے حاصل نہ کر سکو، تم نے اپنی ذمہ داری ادا کر کے اس فریضے کو پورا کر لیا جو اللہ نے تمہارے ذمہ رکھا تھا، اور تمہیں اس کا اجر ملنا ہے. اب نتیجے تک پہنچانا ہے یہ اللہ کے حوالے کر دو، بس کوشش کرنا تمہارا کام. تو تفویض الامر الی اللہ پہلی چیز ہے، سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا. دوسری چیز ہے اللہ کے حوالے کیا، اس نے ہمارے لیے فیصلے کیے. تو دوسری چیز کیا ہے؟ الرضا بقضاء اللہ. جو فیصلہ اللہ کر دے اس پر اپنے کو راضی کر لینا. یہ سب تفصیلی گفتگو کے موضوعات ہیں، لیکن تیسری چیز میں سنا کہ آج صرف ایک چھوٹی سی گفتگو وقت ختم ہے، رکھنا چاہتا تھا میں اور کوشش کروں کہ بات کو پورا کر لوں. تیسری چیز ہے التسلیم لامر اللہ. تفویض الامر الی اللہ، اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرنا. ایک الرضا بقضاء اللہ، ہم صحت مانگ رہے ہیں، بیمار ہیں، مانگ رہے ہیں، صحت نہیں مل رہی. الرضا بقضاء اللہ، اللہ معصومین کی پوری زندگی اس پر ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی، اور شاید میں کل اس پر گفتگو کروں. لیکن آج تیسری چیز التسلیم لامر اللہ. مومن کی اعلیٰ ترین کوالٹی یہ ہے کہ اپنے اللہ کے
अवामिर को, अहकाम को, उसके जो अहकाम हैं, जो अवामिर हैं, जो हमसे कह रहा है कि इस तरह करो और ये न करो, वो तमाम उमूर जिसमें उसके अहकाम हैं, अवामिर हैं, उस पर सरे तस्लीम खम करना कि हाँ जो तू कह रहा है वो मैं करूँगा। ये मोमिन की आला क्वालिटी की पहचान है। सर झुका लेना कि जो हुक्म खुदा है, बस मुझे पता चल गया ना हुक्म खुदा है, अब मेरी समझ में आए चाहे समझ में ना आए, मुझे करना। और इसका रास्ता क्या है वो मैं आज ही मुताला कर रहा था। जब भी आदमी पढ़े तो कुछ ना कुछ जरूर मिलता रहता है। तो मैंने एक हदीस नोट की, एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले इमाम हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी हदीस है। इमाम ने मोमिन के लिए फार्मूले हम ढूंढते हैं ना, और फार्मूलों में भी आजकल की ज़बानें होती है ना, शॉर्टकट बताइए, और हमारे यहाँ तो शॉर्टकट ढूंढने वालों की आफत आई हुई है। एक एक नेकी पकड़ ली, साल भर में एक जबरदस्त इफ्तार 21 रमजान को करवा दिया, एक हाजरी जनाब अब्बास की पूरे कराची को बुला लिया, और ऐसी जबरदस्त किस्म की शीरमाल, मुझे नहीं पता कराची में कैसी पसंद की जाती कि नहीं, पकवादी। हमारे यहाँ हजरत अब्बास की नाजरी जो है, हाजरी बस वो शीरमाल कबाब पे होती है। अब ये किस शरीयत में आया है भाई? उनके नाम पे मोमिन को खिलाना है तो जो नहीं चाहे खिलाओ, मगर उनके दौर में ना शीरमाल तो नहीं थी बहरहाल, जो कि सूखी हुई रोटियां खाने वाला खानदान। अब तुम उनके नाम पे जो चाहे करो। तो हमने तो अपने लिए शॉर्टकट बना रखे हैं, बहुत से शॉर्टकट बना रखे हैं। एक दिन आशूर के दिन हाजिर हो गए, जुमा आके नमाज जुमा रुमाल बांध के सर पे पड़ रहे हैं। हाँ, ये सब इस्लाम की न जाने कितनी किस्में, शियत की, इस्लाम की बेहिसाब किस्में बना रखी हैं, शॉर्टकट्स। ये शॉर्टकट है। अगर शॉर्टकट ही की तलाश है तो फिर वो शॉर्टकट भी अइम्मा से मिलेंगे, वो शॉर्टकट नहीं होते। छठे इमाम कहते हैं अगर तुम अपने ईमान को पूरा करना चाहते हो एक काम करो, बस एक सलावत भेजे तो सुना दो। इमाम फरमाते हैं मन सर्रहु अन यस्तकमिल ईमान कुल्लह, जो आदमी ये चाहता है कि अपने ईमान को बिल्कुल कामिल कर ले, उसमें कोई नक्स ईमान में न रहे, तो क्या करना? उसे एक काम करना है बस, फल यकुल, तो वो क्या कहे? खाली मुंह से न कहे, जबान से न कहे, उसकी जिंदगी, उसका अमल, उसका दिमाग, उसकी सोच, हर चीज कहे। क्या कहे? अल कौलु मिन्नी फी जमील अशियाए कौलो आले मोहम्मद, मैं जिंदगी के तमाम कामों में वही कहता हूं जो मोहम्मद और आले मोहम्मद का नजरिया। अगर आदमी ये कर सके कि अपने को मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नजरिए पे राजी कर सके, तो इमाम कहते तुमने अपना ईमान कामिल कर लिया। एक सलवात भेजे मोहम्मद, जो मोहम्मद आले मोहम्मद का नजरिया है, चाहे उन्होंने अपने उस नजरिए को ऐलान कर दिया हो और चाहे उन्होंने उस नजरिए का ऐलान न किया हो, चाहे उनकी वो बात मुझ तक पहुंची हो और चाहे वो मुझ तक न पहुंची हो, बस अगर उनका नजरिया है, उनकी बात है, उनका कहना है, तो मुझे वो कबूल है। इमाम कह रहे हैं कि अगर तुम अपने आप को यहां तक पहुंचा सके तो तुमने अपने ईमान को कामिल कर लिया, कि जो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं वही हमारा की कहना है, जो वो बता रहे हैं वही हमें कबूल है। मेरे अजीजों, ये वो सीरत है और वो जिंदगी है। चंद मिनट के अंदर मैं तेजी से सुनाऊंगा, वाक़यात के सरिये सहारे बात याद रह जाती है कि जिसके जरिए इंसान कमाल ईमान में पहुंचता है। मैं अपने छठे और सातवें इमाम के दौर के दो असहाब के नाम आपको याद दिलाऊं, एक जनाब सफवान जमाल और एक जनाब अली इब्न यकीन। इन दोनों के बारे में आप जानते हैं, दोनों हमारे छठे और सातवें इमाम के दौर के हैं और दोनों के असहाब हैं। छठे इमाम के दौर में इनकी जवानियां गुजरी हैं और जनाब अली इब्न यकीन तो सिर्फ 58 साल के थे जब वो दुनिया से रुखसत हो गए, रहलत पा गए। अल्लाह कभी कभी अपने बंदों से जितना काम लेना होता है जल्दी से उनसे काम लेके कम उम्री में छोटी जिंदगी देके दुनिया से उठा लेता है। क्यों उठा लेता है? परवरदिगार अच्छों को क्यों उठा लेता है? क्या तुम्हें पता है कि दुनिया मोमिन की जिंदगी के लिए कैद खाना है? तो मैं इन्हें कैद खानों से उठा लेता हूँ। ये अच्छे काम करते हैं तो इन्हें कैद खानों से उठा लेता हूँ। शहीद बाकर सदर 47 साल 48 साल के उम्र में शहीद हो गए। दिल चाहता था मालिक इन्हें जिंदा रहने दिया होता। शहीद मुताहरी
شاید میرے خیال سے 60-62 سال کے زیادہ سے زیادہ رہی ہوں گے، شہید ہو گئے۔ تو دنیا کے اکثر وہ انسان جو بہت لگتا ہے بڑے مفید ہیں انسانیت کے، لوگ جلدی سے رخصت ہو جاتے ہیں، مالک کے مصلحتیں ہیں، لیکن ایک تو یہی ہے کہ جلدی سے کام لے لیتا ہے اور پھر اس قید خانے سے نجات دے دیتا۔ تو کل 58 سال کے تھے جناب علی بن ابی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ صفوان جمال نے زیادہ عمر پائی۔ یہ دونوں شخصیتوں کے کردار میں جو موازنہ کرنا جا رہا ہوں میں، وہ کسی کردار کو کم ثابت کرنے کے لیے نہیں۔ جناب صفوان جمال کا مطلب اونٹوں کے کاروبار والے، بیچتے بھی تھے، کرایہ بھی چلاتے تھے، کرائے پہ ہارون کو بھی دیتے تھے زبردستی۔ اتنے بڑے کاروباری تھے یہ ملک میں کہ حکومت مجبور تھی ان سے مدد لے، ان سے اونٹ کرائے پہ لیتی تھی اور حج پہ لے کے جاتی تھی حکومت، ہارون لے جاتا تھا۔ تو امام نے ان کو منع کر دیا کہ مت کرو۔ واقعہ یاد ہے نا آپ کو؟ میں صرف یاد دلا رہا تھا۔ امام نے منع کیا، انہوں نے پوچھا کیوں منع کر رہے ہیں مولا؟ میں ان کو نہ ہارون کو دے رہا ہوں لیکن نہ جنگ لڑنے کے لیے دیتا ہوں، نہ لوٹ مار کے لیے دیتا ہوں، حج کے لیے جاتا ہے، اچھے کام میں استعمال کرتا ہے، کرایہ میں لیتا ہوں اس سے۔ تو مولانا نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ جو تم کرایہ لیتے ہو تو تم کرایہ لینا چاہتے ہو کہ نہیں؟ کہاں لینا تو چاہتے ہیں۔ تو کہا پھر تم یہ چاہو گے نا کہ حج کر کے زندہ واپس آئے تمہارا کرایہ دے؟ کہاں چاہیں گے؟ کہا پھر تم اتنے دنوں کے لیے ظالم کی زندگی کی امید لگائے ہو، تم چاہتے اتنے دنوں ظالم کو زندگی ملے، لہٰذا چھوڑ دو۔ جناب صفوان بھی معمولی نہیں تھے، چھوڑ دیا انہوں نے، بیچ ڈالے سارے اونٹ، کاروبار ختم کر دیا دین کو بچانے کے لیے، جان خطرے میں ڈالی۔ ہارون نے کہا کیوں کیا یہ؟ کہا بوڑھا ہو گیا ہوں نہیں سمجھتا۔ کہ نہیں مجھے سب پتا ہے۔ ہارون نے کہا مجھے سب پتا ہے کہ کیا ہے، لیکن تم نے اتنے دنوں میری خدمت نہ کی ہوتی تو میں بتاتا۔ تو بہرحال امام کا حکم تھا، جان بچی جناب صفوان کی، لیکن کاروبار چھوڑا انہوں نے اپنا دین بچانے کی۔ یہ صفوان بھی امام کے ایسے ہیں، بات ماننے والے ہیں، مگر یہ صفوان جن سے کہا اپنا کرائے پر اونٹ بھی نہیں دینا تم کو۔ اور علی بن ابی کون ہے؟ علی بن ابی کا کردار وہ ہے کہ یہ وزیر تھے، آج کی ہماری زبان میں پرائم منسٹر، وزیر اعظم تھے، بادشاہ کے بعد ہارون کے بعد انہی کی سب سے بڑی حیثیت تھی۔ امام نے انہیں رکھا تھا وہاں کہ رہو، اور کہا تھا کہ خدمت کرو، ایک کام تم کرتے رہو، 3 وعدے میرے، اور میں یہاں جتنے صاحبان حیثیت بیٹھے ہیں، آپ کے پاس تھوڑے سے تعلقات ہیں، تھوڑے سے سیاسی تعلقات ہیں، روابط ہیں، رشتے ہیں، پیسہ ہے، اثر ہے، علم ہے، تو اس کو ہمیں کہاں کام لینا ہی ہمیں کہاں کہاں بچا سکتا ہے۔ امام نے جناب علی بن ابی سے کہا تھا کہ تم بس ایک کام کرو، ایک وعدہ ہم سے کرو کہ جو ہمارا آئے تو اس کی مدد کرنا، ہمارا آئے تو اس کی مدد کرنا، تم یہ کرتے رہنا۔ ہم تمہارے لیے 3 وعدے کرتے ہیں، 2 روایتیں میں نے پڑھی اس سلسلے میں۔ ایک یہ کہ دنیا میں تمہیں کبھی قید خانے کی تاریکی نہیں دیکھنا پڑے گی، ایک یہ کہ تمہیں اس دنیا میں کبھی تلوار کی دھار کی تیزی نہیں برداشت کرنا پڑے گی، اور ایک یہ کہ تمہیں آخرت میں عذاب جہنم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ 3 وعدے امام نے کیا۔ آدمی کو اس سے زیادہ چاہیے کیا؟ جناب علی بن ابی نے امام کی خدمت میں آ کر میں تنگ ہو گیا ظالموں کے بیچ رہتے رہتے، اب مجھے اجازت دے میں چھوڑ دوں۔ تو امام نے کہا نہیں، تمہارا وہاں رہنا ہمارے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی قیمتی ہے علی بن ابی کی منزلت کیا ہے۔ صفوان سے کہہ رہے ہیں، صفوان سے کہ کرائے پہ اونٹ بھی نہ دو، اتنا بھی رشتہ نہ رکھو۔ علی بن ابی سے کہہ رہے ہیں تمہارا ہمارا وہاں رہنا، تمہارا وہاں رہنا ہمارے لیے دل کا، ہمارے سکون کا ذریعہ، ہمارے شیعوں کے لیے راحت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ علی بن ابی کا مرتبہ تھا۔ اس مرتبے پہ پہنچے کیسے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ الایمان التسلیم لامر اللہ، جو حکم خدا ہے اس کا یقین ہو جائے۔ میں بار بار یہ لفظ کہتا ہوں یقین ہو جائے، اس لیے کہ سنی سنائی اڑی اڑائی کو ہم بہت جلدی مانتے ہیں، اور جہاں واقعی حکم خدا ہے وہاں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جہاں حکم خدا ہونے کا یقین ہو جائے وہاں سے تسلیم خم کر دینا ہے، چاہے میری سمجھ میں کسی طرح نہ آئے کہ اللہ یہ حکم کیوں دے رہا ہے۔ روایات میں ہی چھٹے امام حضرت صافت جعفر صادق علیہ السلام کا دوسرا حصہ میں نوٹ کر کے ملایا تھا، اس سے خلاصہ سنائی دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ آدمی چاہے گواہی دے، عبادت کرے وحدہ لا شریک کی، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، روزہ رکھے اور ساری نیکیاں کرے، سب کچھ کرے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے کاموں اور فیصلوں کے بارے میں اگر یہ کہے کہ ایسا نہیں ایسا کیا ہوتا، جو ہم اکثر کہہ دیتے ہیں اگر یہ ایسا ہوتا، اللہ اور رسول کے کاموں کے بارے میں حدیبیہ سے لے کے
اگر ایسا ہوتا تو امام کہتے ہیں اگر اس طرح تم کوئی سوچتا ہے یا کوئی کہتا ہے تو امام یہاں پہ تعبیر کر رہے ہیں کہ وہ مشرک ہے، لفظ شرک سے یاد کر رہے ہیں. یہ دونوں ایمان اور شرک دونوں ایک دوسرے کے مقابلے چلتے ہیں. وہ ایمان کی اعلیٰ کوالٹی تو اس کے سامنے کا جو شرک ہے وہ یہ ہے کہ احکام الہی کے بارے میں آدمی سوچے کہ ایسا جو کیا ہے اس کے بجائے ایسا کیا ہوتا، اللہ کو مشورے دینا، یہ ایسا ہوگا تھا حکم خدا. ہمارے درمیان ہیں لوگ ایسے جو اس طرح کی تعویلیں تجویزیں رکھتے ہیں اللہ کے سامنے. تجویز رکھنے کی کہیں گنجائش نہیں. کل میں نے دعا کے بارے میں ایک جملہ کہا تھا، میں آج مجھے بھی یاد آ گیا کہ دعا کا ایک سلیقہ یہ بھی ہے کہ اللہ سے مانگو جو مانگنا ہے، مگر اسے ترکیبیں نہ بتاؤ کہ ایسے اس میرے اس کام کو کر دے. ہم ترکیبیں بھی بتانے لگتے ہیں نا، اس کو بتانے لگتے ہیں فلاں صاحب سے میں نے کہا ہے مالک وہ میرا یہ کام کروا دے نا، تو میرا یہ کام کروا دے، ان سے کروا دے، ان سے کروا دے. میری جہاں پر استطاعت ختم ہو گئی وہیں سے تو تیری شروع ہوتی ہے، تو کروا دے. تو اللہ کے احکام میں تجویزیں نہیں رکھنا چاہیے. خیال رہے مومن کو کہ جو الہی احکام ہیں ان کو سر تسلیم خم کر کے مان لینا ہے. میں اس کا نمونہ آپ کو سامنے رکھتا ہوں. اللہ سیدھے احکام ہم کو نہیں دیتا، نبی اور آل نبی کے ذریعے آتے ہیں. یہی جناب علی بن یقطین چونکہ مرکز علم بھی تھے اور حکومت میں بھی تھے، لہٰذا ان سے ملنا بھی آسان تھا، تو ان سے لوگ اپنے مسائل بھی پوچھتے تھے. آج لوگ کہتے ہیں اس وقت کون سا فقیہ ہوتا تھا، کون سا مجتہد ہوتا تھا. ایک بحث ہے ہمارے درمیان کی فقہ و اجتہاد جو ہے وہ معصومین کے دور میں نہیں تھا کوئی فقیہ کوئی مجتہد. ابان ابن تغلب اور محمد ابن مسلم اور زرارہ اور ابو بصیر اور علی بن یقطین جیسی شخصیتیں پڑھی ہوئی ہیں جو سب کے سب اپنے دور کے فقہا تھے. فقیہ کا مطلب یہ کہ لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے اور وہ ان کو فتاویٰ احکام خدا بتاتے تھے معصوم اور قرآن مجید کے ارشادات کی روشنی میں. تو علی بن یقطین کے سامنے ایک بحث آئی. قرآن مجید میں وضو کا طریقہ لکھا ہوا ہے. وضو کے طریقے میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جب تمہیں وضو کرنا ہو تو کیا کرنا ہے تمہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے سروں کو مسح کرو اور اپنے پیروں کا مسح کرو. اگر آپ ذرا سے عربی پہ غور کریں تو دو لفظ آئے کہ فاغسلوا، غسل دو، غسل یہاں غسل ہے، غسل کا لفظ نہیں ہے. غسل اس عمل کو کہتے ہیں جس میں آدمی نیت کر کے سر دھوئے پھر بدن دھوئے. غسل عربی میں دھونے کو کہتے ہیں. جو ہم ہاتھ دھوتے ہیں یہ غسل نہیں ہے، یہ غسل ہے. تو فاغسلوا غسل دو، دھو. بوجوہکم اپنے چہروں کو، کہ کچھ حصے کو، بے جو لگا ہے وہ پورا چہرہ کانوں تک نہیں دھونا واجب ہے، چہرے کو دھو. وارجلکم اور ایدیکم اپنے ہاتھوں کو دھو. تو دھونے کا لفظ کہاں آیا؟ فاغسلوا. غسل کے بعد دو لفظ آئے، ایک وجوہ چہرہ اور ایک ارجل پیر. رجل پیر کو کہتے ہیں، ارجل دونوں پیر. اس کے بعد وامسحوا اور مسح کرو. مسح کے بعد کس کا نام آیا؟ وامسحوا برؤوسکم، سروں کا کچھ حصے کا، وارجلکم اور پیروں کا. تو دھونے کے بعد بھی دو بدن کا حصوں کا نام آیا ہے اور مسح کے بعد بھی دو حصوں کا نام آیا ہے. آئے وضو پہ غور کرے ذرا سے. دھونا کس کو چہرے اور ہاتھوں کو، مسح کس کا کرنا؟ سر اور پیر کا. اب یہ پیروں کو دھو چھلانگ مار کے غسل جو ہے وہاں سے یہاں کیسے آ گیا قرآن مجید میں؟ اللہ ہی بہتر جانے کہ پیر دھوئے جا رہے ہیں. خیر تو اس میں جو مسح کا حکم ہے تو ہے وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. بحث یہ تھی کہ ایک آیت میں جو لفظ کعب ہے یہ کیا ہے؟ اردو میں ہم آپ کہتے ہیں گٹا. ہاتھ کا گٹا یہ اور پیر کا گٹا یہ جہاں سے جوڑ چلتا ہے. معاف کریں گے بےہودگی ہو رہی تھوڑی سے، لیکن اس سے پہلے ایک ابھار ہے، یہ یہاں پہ جوڑ ہے. یہ بھی عربی میں ہے کہ یہ کعب ہے کہ یہ کعب ہے. کعب کا لفظ دونوں کے لیے، ابھار کو کہتے ہیں. تو اب بحث یہ تھی کہ مسح اس پہلے ابھار تک کیا جائے گا یا دوسرے جوڑ تک کیا جائے گا. طے نہیں ہو پا رہا تھا تو جناب علی بن یقطین نے ساتویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کو لکھ بھیجا. آپ فکر نہ کریں، دعا افتتاح ہوگی میں ہی پڑھ لوں گا انشاءاللہ. آج ہمارے امانت بھائی نہیں ہیں، اللہ ان کو شفا دے. شاید تو بیمار ہیں، ان کی شفا کے لیے صلوات بھیجیں. چھینکتے ہوئے موجود ہیں. چھینکنا تو صحت کی علامت ہے اور زکام بھی روایات میں اللہ کی رحمت بنائی گئی ہے. اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے نوازے. صلوات بھیجیں. ہم نے پیچھے چھوڑ کے بیٹھے ہیں تاکہ باہوا نہ کرنا پڑے.
تو کعب کیا ہے؟ ابھار. بس جلدی سے سن لے 3-4 منٹ کے اندر اندر. یہ پہلا ابھار ہے کہ دوسرا جوڑ ہے؟ یہ بات سوال امام تک آیا. امام کو جواب اس کا دینا ہے. امام نے جواب کیا دیا؟ امام نے جواب لکھ دیا پورے وضو کی ترکیب لکھ دی. اور پورے وضو کی ترکیب کون سی لکھ دی؟ وہ والی نہیں لکھی جب تک علی بن یقطین کر رہے تھے. وہ والی لکھ دی جو ہارون کرتا ہے. سمجھ گیا نا آپ؟ اب علی بن یقطین اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو وہیں اڑ جاتا. ارے صاحب یہ کیا ہے؟ زندگی گزر گئی، ان کے باپ دادا کا وضو ہم کر رہے ہیں اور ابھی اس وضو پہ ڈال رہے ہیں. مگر انہوں نے التسلیم لامر اللہ، انہوں نے کہا ہے تو اللہ نے کہا ہے، انہوں نے تھوڑی کہا. سر جھکا لیا، جو کہا وہ کرنا شروع کر دیا. ہوا کیا تھا؟ ہارون کو روز چغلخوری ہوتی تھی کہ تم علی بن یقطین پہ جتنا بھروسہ کرتے ہو تمہارا نہیں، یہ تو ان کا ہے. تو آخر جب اسے بہت شکایتیں کی گئیں تو اس نے طے کیا کہ اب انہیں دیکھا جائے. تو پتا کیسے چلے؟ تو اس نے کہا آج تم کھانا میرے یہاں کھانا. کھانے کا وقت ہو گیا، اچھا نماز پڑھ لیں. تو ٹھیک. تو علی بن یقطین اٹھے وضو کرنے کے لیے، یہ پردے کے پیچھے چھپ گیا. علی بن یقطین نے وضو کون سا شروع کیا؟ وہ والا جو اب سکھایا امام نے، جو ہارون والا. بس جیسے ہی انہوں نے وہ والا وضو کیا، بھی ختم ہی نہیں کر پائے تھے ٹھیک سے، پیر دھو ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ پردہ ہٹا کے ہارون دوڑ کے آیا اور گلے سے لبگایا اور کہا اب اس کے بعد تمہارے خلاف کسی کی شکایت نہیں سنوں گا. واقعہ تو آپ نے سنا لیکن نتیجہ نکالا. اگر علی بن یقطین اٹک جاتے اور حکم امام پہ عمل نہ کرتے تو جان چلی جاتی، دنیا جاتی اور آخرت بھی چلی جاتی حکم امام کی مخالفت میں. حکم امام یعنی حکم خدا کو مانا تو دنیا بھی بچ گئی، آخرت بھی بچ گئی. میں اس کے لیے میں نے واقعہ کو سنایا تھا اور اس کے بعد کا آخری حصہ کہ ادھر یہ معاملہ ہوا اور اگلے دن اسی وقت امام کا پیغامبر پہنچا کہ علی بن یقطین پہلا والا وضو شروع کر دو. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ محمد علیہ السلام کا واسطہ اس ماہ مبارک رمضان میں جو دن گزر گئے ہیں ان کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرما. پروردگار جو ہم سے تقصیر اور کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو معاف کر دے، ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری چھوٹی چھوٹی ناقص نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے. جو رمضان کے دن بچے ہیں اس کی برکتوں سے ہم زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، ہمیں اس کی توفیق عنایت فرما. ہمارے مرحومین پر رحمت نازل فرما، دنیا بھر کے پریشان حالوں کی مدد فرما. جو ظلم و ستم کا شکار ہے انہیں آزادی عنایت فرما. زمانے کے مولا کو حکم ظہور دے، ہمیں ان کے ناصروں میں شامل ہونے کے لائق قرار دے. صلوات دیجیے دادا. اسپیڈ باقی ہے یا گئی؟